حضور اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے. جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی، آپ کے گھر کے اندر ربیع النور شریف کے دن یعنی 12 ربیع الاول شریف کو ایک محفل کا انعقاد کیا گیا. ہر سال کیا جاتا تھا، اس سال بھی کیا گیا. تو آپ کا جب نمبر آیا نا تو آپ نے 6 سال کی عمر میں عصمت رسالت پر، عصمت مصطفیٰ پر آپ نے 2.5 گھنٹے تقریر فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. 6 سال کی عمر ہے، حضور اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں 2.5 گھنٹے عصمت رسالت پر تقریر فرمائی. جب آپ کی 7 سال کی عمر ہوئی، 7 اور 8 سال کی عمر کے بیچ میں تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے ایک عربی زبان میں لکھی جانے والی کتاب کی آپ نے شرح لکھ ڈالی. اور آپ کی عمر جب 13 سال کی ہوئی تو آپ نے سارے علوم سے، درسیات سے آپ نے فراغت حاصل کر لی. اور 13 سال کی عمر میں ہی آپ نے پہلا فتویٰ دیا. واہ رے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے ذہن کا عالم یہ تھا. آپ اتنے بڑے ذہین تھے، آپ نے صرف 1 مہینے کی مدت میں، کتنے؟ صرف 30 دن میں آپ نے قرآن پاک کے 30 پارے مکمل حفظ کر لیے. آپ حضور اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں. جب جب کسی نے عظمت مصطفیٰ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی، جب جب کسی نے علم غیب مصطفیٰ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی، جب جب کسی نے حضور کی شان میں انگلی اٹھانے کی کوشش کی، تب تب میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو اٹھایا اور ان کی کمر میں ایسی نوک چبوئی، ایسی نوک چبوئی، کمر کو توڑ کر کے رکھ دیا. جب کسی نے کہا تھا نا کہ یہ تو نبی ہیں، یہ نبی ہماری طرح بشر ہے، اے نادان تو ہمارے نبی کو اپنی طرح بشر نہ کہنا. جب جب کسی نے کہا تھا کہ وہ تو ہماری طرح بشر ہے، حضور اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، بریلی شریف کی سرزمین پر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے لکھا تھا، اللہ اکبر کبیرہ. سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن نسا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. لوگوں نے کہا تھا ان پر درود و سلام نہ بھیجا جائے، لیکن جب آواز بریلی شریف کی سرزمین پر پہنچتی ہے، اعلیٰ حضرت کے کانوں میں ٹکراتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نادان تو میرے نبی کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ ان پر صلاۃ و سلام نہ پڑھا جائے، ان پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، ان پر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور نہ کی جائے. تو سن، ہم جب پڑھتے ہیں تو اس انداز میں پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ حضور اعلیٰ حضرت کی شان. جب جب کسی نے انگلی اٹھائی علم غیب مصطفیٰ پر، آپ نے وہ مار ماری کہ قلم کی نوک سے کمر کو توڑ کر رکھ دیا. لیکن کچھ نادان ایسے بھی نکلے جو کہنے لگے یار انہیں بریلویوں کو ہوتا کیا ہے کہ یہ سلام پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، ایک ہی بار میں لاکھ مرتبہ سلام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لاکھ مرتبہ ایک ہی بار میں سلام پڑھنے لگے، ان کو ہو کیا گیا ہے. لیکن جب بات اعلیٰ حضرت کے کانوں میں پہنچتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ 1,00,000 مرتبہ ہم ایک بار میں سلام پڑھتے ہیں، تو لو سنو، اب ہم ایک بار میں 1,00,000 مرتبہ نہیں بلکہ ایک ہی بار میں کروڑوں مرتبہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھیں گے. اور کہا حضور اعلیٰ حضرت نے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے جس سے ہم سب کی بنے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. یہ حضور اعلیٰ حضرت کی شان ہے. کسی نے ایک مرتبہ یوں بھی کہا کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں، وہ کسی چیز کے مالک نہیں، لیکن حضور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تم یہ کہتے ہو کہ ان کے خالی ہاتھ ہیں، ان کے خالی ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں. میرے نبی کی شان کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑوں کو اشارہ کر دے تو پہاڑ سونے کے بن کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دے انگلی سے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، اگر وہ انگلی سے اشارہ کر دے تو سورج بھی ڈوبا ہوا پلٹ آتا ہے، اگر وہ اشارہ کر
کرتے درختوں کو, ان کے قدموں میں آ کر کے درود و سلام درخت پڑھتے ہیں. جب کسی نے کہا تھا کہ نہیں نہیں وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے, وہ تو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے, اللہ اکبر کبیرہ, حضور اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا تھا اور کہا تھا مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں, ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ حضور اعلیٰ حضرت کی شان ہے. جب کسی نے مل کر کے یہ پروپیگنڈا بنایا, نبی تو مر کر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, لیکن حضور اعلیٰ حضرت نے کہا ہمارا نبی تو بڑی شان والا ہے, ہمارا نبی تو اپنے قبر انور میں زندہ ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو اٹھایا تھا اور کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے.